ایک شہزادے کو بہت سا خزانہ باپ کے ورثہ میں سے ملا۔ اس نے بخشش کا ہاتھ کھول دیا اور خوب سخاوت کی اور بہت سا مال لشکر اور رعیت پر لٹا دیا۔ ان میں سے ایک ہم نشین تھا، اس نے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ پہلے بادشاہوں نے اس کو بڑی مشکل سے جمع کیا ہے اور تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ دشمن پیچھے لگ جائیں اور اس وقت ہمارے پاس مال نہ ہو۔ تو شہزادے نے کیا جواب دیا جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ ایک شہزادہ کو بہت سا خزانہ باپ کے ورثہ میں سے ملا۔ اس نے بخشش کا ہاتھ کھول دیا اور خوب سخاوت کی اور بہت سا مال لشکر اور رعیت پر لوٹا دیا۔ اگر کی تکڑی کے ڈبہ سے دماغ کو آرام نہیں پہنچتا، اس کو آگ پر رکھ تاکہ اس میں سے عنبر کی سی خوشبو پھیلے۔ اگر تجھے بڑائی چاہیے تو بخشش کر، کیونکہ جب تک تو دانہ نہ بکھیرے گا وہ نہ اگے گا۔ ایک بے تدبیر ہم نشین نے اس کو نصیحت کرنا شروع کر دی کہ پہلے بادشاہوں نے یہ دولت کوشش سے جمع کی ہے اور کسی ضرورت کے لیے رکھی ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے ہاتھ روک لے، اس لیے کہ بہت سے واقعات پیش آنے والے ہیں اور دشمن پیچھے لگے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت کے وقت آپ عاجز ہوں۔ اگر تو عام لوگوں کو ایک خزانہ بخشے تو ہر گھر والے کو ایک چاول پر ملے گا، کیونکہ ہر ایک سے ایک کو چاندی وصول نہیں کرتا، تاکہ تیرے پاس ہر روز ایک خزانہ جمع ہو جائے۔ شہزادہ نے اس بات سے منہ پھیر لیا اور یہ بات اس کی طبیعت کے موافق نہ آئی اور اس کو جھڑک دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکومت کا مالک بنایا ہے تاکہ میں کھاؤں اور بخشوں، نہ کہ چوکیدار کی طرح حفاظت کرتا رہوں۔ جو کاروں کے 40 خزانے رکھتا تھا ہلاک ہو گیا، لیکن نوشیروان نہیں مرا، کیونکہ اس نے ذکر خیر باقی چھوڑا ہے۔ قارون یہ ایک مالدار شخص کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں لادی جاتی تھیں۔